الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن خطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن الهشام وبعمر بن الخطاب خاصة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم ارزقنا رزقا واسعا وقلبا واسعا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ نے اس کائنات کی زرخیزی کے لیے اور کائنات کی رونق کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور ان کی محنتوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے اندر آپ کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ ذمہ داریاں اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو عطا کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی وفات کے وقت یہ فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ایک ایسے آدمی کو اپنے بعد منتخب کیا ہے جو عدل میں اعلیٰ ہے، انصاف میں اعلیٰ ہے اور صداقت میں اعلیٰ ہے اور نبوت کے بالکل قریب ہے، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اے عمر، اپنی امانت داری کو لے کر چلنا، اللہ عالم الغیب ہے، مجھے علم غیب نہیں ہے، اللہ تم سے کیسا کام لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات میں خطاب فرمایا، آج اللہ نے وہ ذمہ داری جو سیدنا صدیق اکبر کو عطا کی تھی اللہ نے میرے کندھوں پہ رکھ دی ہے۔ میں اپنی رعایا کے درمیان مساوات کروں گا اور پوری دنیا پہ عدل و انصاف کروں گا۔ تم میرے لیے دعا بھی کرنا، میری مدد بھی کرنا، میری معاونت بھی کرنا۔ آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہو رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جب اسلام کے اوپر کافر ضربیں لگا رہے تھے اور اسلام کو ایک معاون کی ضرورت تھی، ایک بہادر انسان کی ضرورت تھی، جس پر زمین و آسمان فخر کریں اس کی ضرورت تھی، تو میرے آقا نے اپنے مصلی پہ یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غالب فرما دے۔ ایک آدمی میرے نبی نے مانگا، لاکھوں نہیں مانگے، کروڑوں نہیں مانگے، سینکڑوں نہیں مانگے، ہزاروں نہیں مانگے، ایک آدمی جس کا نام عمر بن خطاب ہے وہ میرے نبی نے مانگا، اور اسلام کی عزت کی بھی دعا فرمائی، غلبے کی بھی دعا فرمائی۔ اگر تم یہ کہو کہ عمر کے بعد نماز با جماعت کو عزت نصیب ہوئی، عمر کے بعد قرآن کی بلند قرات کے ذریعے قرآن کی عزتیں بڑھ گئی، عمر کے بعد بلند اذان سے اسلام کی عزتیں بڑھی، عمر کے بعد جمعہ کے بلند خطبہ سے عزتیں بڑھی، عمر کے بعد مکمل طور پر بازاروں کو بند کر کر مساجد کی جماعت کی ترتیب کو کھلم کھلا قائم کیا۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نے خفیہ ہجرت کی ہے، عمر بن خطاب وہ صحابی ہیں جنہوں نے کھل ڈل کر ہجرت کی ہے اور اپنا سینہ تان کر آگے بڑھے اور پاؤں سے لے کر سر تک اپنے پورے جسم کو اللہ کے نام پہ قربان کیا ہے، اور پوری دنیا کے مشرق مغرب جنوب شمال میں جس وقت اس صحابی کے نام کا ڈنکا بجنے لگا، فارس والے، کیسر والے، روم والے ہل جاتے تھے نام سن کر۔ جب آپ کو غصہ آتا تو اپنی مونچھیں حرکت میں آتی،
کافر تو کیا، شیطان جو کافروں کا بانی ہے وہ بھی اس وقت بھاگ جایا کرتا تھا۔ اس صحابی کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ علماء نے کچھ عجیب باتیں لکھ دی، کہا کہ جس وقت دنیا میں عمر بن خطاب تھے اس وقت درندے بھی اپنے آپ کو امن میں سمجھتے تھے، شیر بھی اپنی حفاظت کے لیے پریشان نہیں ہوتا تھا، لومڑیاں اپنی حفاظت کے لیے پریشان نہیں ہوتی تھی، انسان اپنی حفاظت کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ عمر بن خطاب ایک جگہ پہ ہوتے تھے مگر اثر پوری دنیا میں ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا ایک عمر اللہ اور اتار دیں، پوری دنیا کے کچے اور پکے گھر، مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال میں اللہ ایمان کی آوازیں پھیلا دیں گے، اسلام کی آوازیں پھیلا دیں گے۔ آج صحابہ میں جرت بڑھ گئی، آج قرآن کی تلاوتیں اونچی ہو گئی، آج بلال کی اذانیں اونچی ہو گئی، آج مسجد نبی کی جماعتیں کھل گئی، مکہ کی جماعتیں کھل گئی، مشرق مغرب جنوب شمال میں مسلمان جہاں کمزور تھے آج عمر بن خطاب کے نام سے اللہ نے ان کو جگمگا دیا اور ان کے چہرے روشن ہو گئے اور مسکراہٹیں آ گئی، پردے والی بہنیں خوش ہو گئی، ایمان والے انسان خوش ہو گئے، حیا والے انسان خوش ہو گئے۔ ایک عمر بن خطاب نے ساری دنیا کو بتایا کہ تمہارا نبی دعا کر کر گیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دینا۔ پوری دنیا کے اندر 22 سے 24 لاکھ مربع میل اسلام کے نام پر فتح کر کے دینے والا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ کو شکست ہوئی ہو، یا آپ نیچے جھکے ہو، یا آپ کا نام مٹا ہو، یا آپ کا کام مٹا ہو۔ عمر جشن ہے اسلام کا، عمر جشن ہے ایمان کا۔ یہ وہ عمر ہے جن کے ایمان پر آسمان پر فرشتوں نے چراغاں کیا، مبارک باتیں دی۔ واحد صحابی ہے جس نے زمین پر کہا، اللہ نے قرآن میں اس کو نکر کر دیا۔ 22 قرآن کی آیتیں وہ ہیں جو حضرت عمر کی شان کے اندر اللہ نے اتاری ہیں۔ 22 قرآن کی آیتوں کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ 22 قرآن کی آیتیں حضرت عمر کہتا گیا، رب اتارتا گیا۔ اس وقت یہ پردہ ہے، یہ آپ کی بچیوں میں حیا ہے، یہ ہمارے مدارس کی تعلیم ہے، یہ عالمات بچیاں ہیں، حافظات بچیاں ہیں، پردے والی بچیاں ہیں۔ پہلے پردہ فرض نہیں تھا، حضرت عمر نے کہا تھا ہماری اماں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، ہماری ماؤں کو کافر دیکھیں، یہودی دیکھیں، عیسائی دیکھیں، یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہو سکے تو آپ پردہ کروا دیجئے۔ رب نے کہا ٹھیک ہے، عمر تو کہہ رہا ہے، رب آج کے بعد حکم اتار رہا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اپنی نگاہیں پست کر لو، عورت کی جنت ہے نگاہ پست کرنا، عورت کی جہنم ہے نگاہ کو گھمانا، عورت کی جنت ہے ہلکا پاؤں زمین پہ رکھنا، عورت کی جہنم ہے ایڑیوں سے اپنی پوری سڑکوں کو ٹک ٹک کر دینا، عورت کی تباہی ہے کہ اس کی خوشبو کوئی سونگ لے، عورت کی جنت ہے اس کی خوشبو کوئی نہ سونگ سکے، عورت کی بربادی ہے اس کے چہرے کو لوگ دیکھ کر محلے میں پہچان لیں کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، اور عورت کا بچاؤ ہے کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ برقعے میں ماں آ رہی ہے یا بیٹی آ رہی ہے یا بیوی آ رہی ہے یا نواسی آ رہی ہے یا پوتی آ رہی ہے۔ آج اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں کائنات میں تمہارا جیسا عورتوں کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی قسم تمہارے جیسا کوئی نہیں، تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ تمہارے پردے پر قرآن، تمہاری حیا پر قرآن، تمہاری عفت پہ قرآن، تم سب کو ہماری ماؤں کا نام دے دیا گیا۔ اس پر بھی کیا آ گیا، قرآن آ گیا۔ یہ پردہ عمر بن خطاب کی تڑپ ہے، یہ برقع عمر بن خطاب کی تڑپ ہے، یہ دستانے عمر بن خطاب کی تڑپ ہے۔ آج یورپ کی عدالتوں میں اللہ کی قسم ایک عورت جج ہے جو مسلمان ہے اور پردہ کر کے چلتی ہے۔ آج دنیا کے فضائی سفر میں ایک بہن ہے جو پائلٹ ہے اور پردہ کر کے چلتی ہے۔
آج یورپ کے اندر لوگ حیران پریشان ہیں کہ جنہوں نے ہماری لال مسجد کو گرا کر ہماری بچیوں کو رون دیا تھا، آج ان کے ملکوں کے اندر خدا کی قسم ہزاروں کی تعداد میں پردے والی بیٹیاں ان کے یورپ کے اندر گزرتی ہیں اور وہاں سے کراس کرتی ہیں۔ ان کو پتا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیادار امتی بیٹیاں ہیں۔ آج ان کے پردے کو، تنزل کو تم پاکستان میں بھی ختم کرنا چاہو، تمہارے یورپ کے اندر نکلے گا، تمہاری مغربی طاقتوں میں یہ پردہ آئے گا۔ پردہ عورت کی جنت ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں چپک جاؤ، گھر میں لپٹ جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، گھر کی چار دیواری میں بیٹھو، اپنی جنت کے انتظار کرتی جاؤ، جنت کے انتظار کرتی جاؤ۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری نواسیاں، ہماری بھتیجیاں، ہماری بھانجیاں، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، پوری دنیا کے کافر ان کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہماری غیرت نہیں ہے، یہ ہماری بے حیائی ہے۔ ہم اس وقت غیرت میں نہیں ہیں، ہماری غیرتیں مر چکی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے کہنے پر اللہ نے قرآن اتار دیا۔ آج کے بعد اصول بدل گیا۔ باپردہ عورت، باپردہ عورت، آج عرب کے اندر اللہ نے اس پردے کے ذریعے حرمین کے ساتھ نسبتیں جوڑی ہیں اور وہاں پر بھی پردے والی عورتیں، اور اللہ کی قسم عورتیں اس وقت تلاش کر رہی ہیں کہ ہم کسی طرح پردہ کر لیں، ہم کسی طرح برقع کر لیں، ہم کسی طرح پردہ پہن لیں، کسی طرح برقع کر لیں۔ اس میں ہماری عزت ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ہیں، کام کر رہے ہیں، تھک گئے، نیند آ گئی، ایک درخت کے نیچے بغیر بستر، بغیر چادر، بغیر گدے آرام کر رہے ہیں، اور خلیفہ وقت ہیں، اور یہاں تک کہ ایک کافر ملک کا سفیر آتا ہے اور عمر بن خطاب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے ہیں حضرت عمر آج جھاڑیوں میں آرام کر رہے ہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت عمر بن خطاب مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں سے آ رہے ہیں۔ حضرت حسین نے دور سے کہا، یہ سامنے جو عمر بن خطاب ہے یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میرے باپ کو تم نے غلام کہہ دیا، جا کر فوراً اپنے ابا سے گھر میں شکایت کی۔ آج امام حسین نے کہا ہے کہ حضرت عمر ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عمر ایک دم بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا جاؤ حضرت حسین کو کہو کسی کاغذ پہ لکھ دے، کسی کاغذ پہ لکھ دے کہ عمر ہمارا غلام ہے۔ وہ گئے اور حضرت حسین سے کہا کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں تم نے ہمیں غلام کہا ہے، تم کسی کاغذ پہ لکھ دو کہ عمر تمہارا غلام ہے۔ حضرت حسین نے لکھا عمر ہمارا غلام ہے۔ اللہ کی قسم حضرت عمر کہا لگا کے ہنسے اور بیٹے سے کہا بیٹے یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لینا، عمر جب دنیا سے جائے تو میرے کفن میں اس کو ڈال دینا۔ حضرت حسین کی طرف سے مجھے غلامی کا جو لقب ملا ہے، اہل بیت کی طرف سے مجھے غلامی کا جو لقب ملا ہے، آج دنیا کے طبقے حضرت عمر کو مشرق میں رکھتے ہیں، حسین کو مغرب میں رکھتے ہیں، ان کو جنوب میں رکھتے ہیں، ان کو شمال میں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت حسین حضرت عمر کو پسند نہیں کرتے تھے، عمر حسین کو پسند نہیں کرتے تھے، عمر دشمن حسین تھے۔ لیکن آج اللہ کی قسم حضرت عمر نے کہا بیٹا یہ کاغذ ہے جو حضرت حسین نے لکھا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے، میں اہل بیت کا غلام بن جاؤں، اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ یہ کاغذ میرے کفن میں رکھنا، مجھے دفنا دینا، خدا کی قسم قیامت کے دن حسین کی غلامی میری جنت کا ذریعہ بنے گی، حسین کی غلامی میرے بلند درجات کا ذریعہ بنے گی، حسین کی غلامی مجھے آخرت کے اندر بلند کرے گی، حسین کی غلامی میرا فخر ہے، حسین کی غلامی میری عزت ہے، حسین کی غلامی میری نسبتیں، ان کے نانا کا ہی دین ہے، ان کے نانا پہ ہی اترا ہوا قرآن ہے،
اس گھر کے اندر ساری برکتیں اترتی ہیں، اس گھر میں ساری رحمتیں اترتی ہیں، اس گھر میں سارا نظام اترتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وضع الحق علی لسان عمر، اللہ نے تمام حق باتیں حضرت عمر کی زبان پہ جاری فرما دی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر جس وقت مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اللہ بھی اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ عمر جس وقت غضب میں ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ بھی غضب میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کو دنیا گن سکتی ہے مگر عمر بن خطاب کی نیکیوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب ان کو ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنایا، لوگوں نے سوال کیا حضرت آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو سخت دل ہے، سخت دل ہے، سخت بات والا ہے، سخت غصے والا ہے، تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میں اتنے سخت آدمی کو کیسے خلیفہ بنا کر آیا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرے اللہ اگر مجھے پوچھیں گے تم نے کس کو خلیفہ بنایا، میں کہوں گا میں نے اس کو خلیفہ بنایا جو اللہ رب العزت کا پرستار تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، جس نے اپنی لاٹھی سے مکہ کے بت توڑ کے گرائے تھے، جو مشرکوں کے خلاف ننگی تلوار تھا، جو توحید کا علمبردار تھا، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلواروں کو لے کے بڑھتا تھا، میدان جنگ کا شہ سوار تھا، 10 سال 6 مہینے جس کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، ایک دن بھی اس نے ضائع نہیں فرمایا، ہر دن کے اندر اس نے اللہ کے دین کو بلند کیا، نماز کو بلند کیا، قرآن کو بلند کیا، تراویحوں کو شروع کر دیا، مکہ ایمان سے معطر ہوا، مدینہ ایمان سے معطر ہوا، کائنات کے زمینوں کا فخر بنا، امام بنا، آسمانوں کا فخر بنا، سلام اوپر سے بھی آئے، سلام نیچے سے بھی آئے، سلام ہر طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ رہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا یہ آرڈر ہے کہ کوئی گورنر چوکیدار نہیں رکھ سکتا اور کوئی گورنر ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا۔ شام کے ملک میں ایک گورنر ہے، اس کا نام ایاز ہے، اس نے چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے اور وہ ریشم کا کرتا بھی پہنتا ہے، تمہارا قانون اس نے توڑ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ شام کے علاقے میں تحقیق کرو کہ اس گورنر نے چوکیدار رکھا ہے، وہ گورنر ریشم کے لباس کو پہنتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مرد جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اس کو ریشم نہیں ملے گا۔ دنیا میں سونا پہنو گے آخرت میں سونا تمہیں نہیں ملے گا، اور سونے کا عذاب بھی ہوگا، ریشم کا عذاب بھی ہوگا۔ ریشم قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے، صرف حاشیے کی حد تک، چھوٹی لیس کے برابر اگر کوئی مرد ریشم استعمال کرتا ہے تو گنجائش ہے۔ میرے نبی نے ایک صحابی کو اجازت دی تھی کہ تم ریشم پہن لو، ان کو خارش تھی، اور خارش پر حکماء اور اطباء کہتے ہیں ریشم پہننے سے تمہاری الرجی دور ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ریشم کی اجازت دی تھی۔ آج کل یہ جو بوسکی کے سوٹ آپ نے بنائے ہوئے ہیں، بوسکی کے سوٹ آپ پہنتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ریشم ہے جو کہ حرام کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بوسکی کی قمیضوں سے احتراز کرو اور اجتناب کرو، ایسی لباس پہنو کہ جس طرح ابو بکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے جبرائیل آج تو بھی انسانی شکل میں چلا جا، میکائیل آج تو بھی انسانی شکل میں چلا جا، اسرافیل آج تو بھی انسانی شکل میں چلا جا، تم سب ٹاٹ کے لباس پہن لو، کیونکہ ابو بکر کی صورت کی طرح آج تم صورت بناؤ گے، اللہ تمہارے اوپر بھی رحم فرمائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے وہ لباس ہے، کھدڑ کا لباس، ٹاٹ کا لباس، کھدڑ کا لباس، ٹاٹ کا لباس۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بال کٹوا رہے ہیں، کسی آدمی نے کہا جو کہ بال کاٹ رہا تھا تم تو فقیر سے آدمی ہو،
تمہارا تو لباس بڑا عجیب ہے، لوگ تمہارا بڑا نام کرتے ہیں، امام شافعی کے نام سے پوری دنیا اپنے آپ کو متعارف کرواتی ہے، مگر تمہارا لباس تو کسی حیثیت کا مالک نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے میرا اوپر لباس دیکھا ہے، اس کے اندر جو دل میں اللہ نے نور اتارا ہے، جو دل لباس کے اندر ہے، دل تمہارا شرٹ کے اندر ہے، دل تمہارا اندر ہے، تمہارے اوپر بوسٹی آ جائے، ریشم آ جائے، کرتے آ جائیں، واسکٹ آ جائے، کوٹ آ جائے، 3 پیس پہن لو، اس کے اندر ایک دل ہے، اور وہ دل ہر فقیر کا بھی ہے، ہر غریب کا بھی ہے، ہر امیر کا بھی ہے، بادشاہ کا بھی ہے، وزیر کا بھی ہے، دوسرے کا بھی ہے، تیسرے کا بھی ہے۔ آج تم نے معیار سمجھا ہے کہ اوپر لباس کس کا اچھا ہے، گاڑی کس کی اچھی ہے، آج تم نے اندر کے دل کا معیار نہیں سمجھا۔ امام شافعی نے فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان ایک طرف ہو جائیں، میرے دل میں اللہ کے نور اور اس کے نبی کی حدیثوں کا جو نور آ گیا ہے، خدا کی قسم میرے لباس سے اعلیٰ ہے، میری ذات سے اعلیٰ ہے، میری صفات سے اعلیٰ ہے۔ اس نورانی دل میں تم نے کیا رکھا ہے، اور اس نورانی دل میں میں نے آج تک کیا رکھا ہے، یہ جانچ پڑتال کرو۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ محمد بن مسلمہ پتہ کر کے آؤ۔ وہ گئے، شام پہنچ گئے، اور وہاں جا کر دیکھا کہ گورنر نے چوکیدار بھی رکھا ہے، اور گورنر وہاں کا ریشم کا کرتا پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے گرفتار کر لیا، حضرت عمر کے دربار میں آ گئے۔ انصاف کی بات ہو رہی، انصاف کی بات ہو رہی۔ یہاں تو سیاسی جماعت اپنے رکن کو، کارکن کو کسی حد تک سزا نہیں دیتی، اور وہ ان کی سیاسی جماعت کا نظام ہے، یہ ہمارا رکن ہے، یہ ہمارا کارکن ہے، اس کو ہم کبھی سزا نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے ان کو بلا کر پوچھا یاس تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ بکریاں چراتا تھا، آج تم اپنی اوقات بھول گئے ہو، آج مسلمانوں کی دولت سے تمہارے چوکیدار کو تنخواہ مل رہی ہے، مسلمانوں کی دولت سے آج تم نے ریشم خریدا ہے اور یہ تم پہن رہے ہو۔ محمد بن مسلمہ سے آپ نے فرمایا 200 بکریاں لے کر آؤ، اس گورنر کو دے دو، یہ بکریاں چروائے، 6 ماہ تک یہ 200 بکریاں چروائے گا، 6 ماہ تک یہ 200 بکریاں چروائے گا۔ اللہ کی قسم اس کے بعد اس کی اوقات اس کو یاد آئے گی، جب یہ گر جائے گا اس میں عاجزی آ جائے گی، اس کے بعد یہ آ جائے میرے دربار میں آ جائے، میں دوبارہ اس کو گورنر بنا دوں گا، میں دوبارہ اس کو شام بھیج دوں گا، میں دوبارہ اس کو دین کا سپاہی بنا دوں گا، میں دوبارہ اس نظام کو مکمل کر دوں گا۔ لیکن جب تک یہ اسلام پر اور ہمارے اصولوں پر، ہمارے ضابطوں پر نہیں چلتا، اس وقت تک میں اس کی گورنری ختم کرتا ہوں، اس وقت میں اس کی تمام رشتہ داریاں ختم کرتا ہوں۔ یہ بکریاں لے جائے، بکریوں کو چروائے، دودھ نکالے، گوبر صاف کرے، گھاس چروائے، سب کچھ کرے، اس کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے عاجزی کہاں رکھی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا 3 کام کرو، 3 کام کرو۔ نخرے والا بندہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ فقر والا بندہ بھی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر نخرہ تمہاری زبان پر ہے تو تباہی ہے، اگر نخرہ تمہارے دل میں ہے تو بھی تباہی ہے۔ نخرہ ہمیشہ اللہ برداشت نہیں کرتے، فقر ہمیشہ اللہ برداشت نہیں کرتے۔ العظمت والکبریاء للہ، عظمت اور تکبر صرف اللہ کی ذات کی شان ہے۔ میں تکبر کروں، میں نخرے کروں، میں فخر کروں، میں تمام چیزیں کروں، میرا اللہ مجھ سے یہ تمام چیزیں چھین لے گا، اور میرا اللہ پھر مجھے گرائے گا۔ اور جتنا اونچا بندہ جاتا ہے اللہ اس کو گرانا چاہے تو اتنا وہ نیچے گرتا ہے، اور جب اللہ کسی کو گرانا چاہتا ہے پہلے اللہ اس کو بڑی شہرت دیتا ہے، پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، پورا نظام اس کی تعریف کرتا ہے، پوری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے، پورا نظام اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور خدا کی قسم پھر جب وہ گرتا ہے تو اللہ کی قسم تباہی اور بربادی آ جاتی ہے، تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ اس لیے ایمان پر چلو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد جن کا حافظہ سب سے زیادہ تھا دنیا میں، حافظے کے اعتبار سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا درجہ ہے، جن کے متعلق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ بتائیں کون سا مذہب سب سے اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اسلام۔
یہ بتائیں اسلام کیوں اچھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ علامہ انور شاہ کشمیری جو دلیلوں کا ماہر، علم کا ماہر، کتابوں کا ماہر، ہر چیز کا ماہر، پوری دنیا میں جو دلیلیں اس کے پاس اس وقت ہیں وہ اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری جس مذہب کو پسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دلائل کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ جس مذہب کو پسند کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور حق پہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مذہب حق پہ نہ ہوتا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کو کبھی بھی قبول نہ فرماتے۔ اور خدا کی قسم اللہ والے جب آتے ہیں اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئے، ان سے کہا کہ بخاری کی عبارت پڑھو، بخاری کی حدیثیں پڑھو، مجھے پتہ چلے کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ وہ بزرگ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، 2 صفحے پڑھتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں دوبارہ پڑھو، وہ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں تیسری بار پڑھو، وہ تیسری بار پڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب مسکراتے ہوئے ان کو کہتے ہیں بابا جی تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، مجھے تم اس طرح سنا رہے ہو جس طرح تمہیں حدیثیں آتی نہیں، مگر میری نظر یہ کہتی ہے تم صرف بخاری پڑھتے نہیں بلکہ تم تو بخاری کے حافظ ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں تمہیں کیسے اندازہ ہے؟ کہا بس مجھے اندازہ ہے تم چھوٹے آدمی نہیں، تم بخاری کے حافظ ہو، تمہیں ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہیں، لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں مگر تم بخاری کے حافظ ہو۔ اس بابا جی کا نام حضرت مولانا حافظ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ تھا، جنہوں نے بخاری یاد کر کے دنیا کو سنا دی تھی، بخاری حفظ کر کے دنیا کو سنا دی تھی، بخاری حفظ کر کے اپنے سینوں میں رکھ دی تھی۔ میرے بھائیو یہ اسلام ہے، اسلام عزت عطا فرماتا ہے۔ لباس پرانے، چند 100 روپیہ آپ کی تنخواہ ہے، مگر ہندوستان اور پوری دنیا میں جب ایک کتاب آئی مصر کی لائبریری میں تھی، علماء ہندوستان نے کہا ہمیں اس کتاب کا مسودہ چاہیے، ہم اپنے مدارس میں اس کو لانا چاہتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے کہا گیا آپ کو ہم سفر کی اجازت دیتے ہیں، مصر جائیں، وہ کتاب لے آئیں۔ آپ مصر گئے، وہاں کی تمام حضرات نے کہا حضرت آپ آئے ہیں ہماری سر آنکھوں پہ، مگر ہمارا قانون ہے ہماری لائبریری سے کوئی کتاب لے کر نہیں جا سکتا۔ اس وقت حضرت پریشان ہو گئے، واپس آ گئے۔ جب پہنچے ہندوستان، علماء نے پوچھا کیا بنا؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا وہ کتاب نہیں ملی، ان کی لائبریری سے کوئی کتاب باہر نہیں جا سکتی۔ وہاں مدرسے کے حضرات نے کہا یہ تو مدرسے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، ہم نے پیسہ لگا کے آپ کو بھیجا ہے، سفر پہ مدرسے کا پیسہ خرچ ہو گیا ہے اور آپ نے کام بھی نہیں کیا۔ کہنے لگے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ پھر مدرسے کی انتظامیہ نے کہا حضرت جتنا پیسہ آپ پہ خرچ ہوا ہے نا، یہ پیسہ آپ نے ہی واپس کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرنا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ رات تمام حضرات سو گئے، صبح نماز کے بعد کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر علامہ انور شاہ کشمیری نے اکابرین کو پیش کر دی اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو مصر سے میں لا تو نہیں سکا، لیکن ایک دن میں نے پڑھی اور پڑھ کر اللہ نے میرے ذہن میں رکھ دی، میں نے اسی ذہن سے آج یہ کتاب لکھی ہے، اب تم علماء کو بھیجو، وہ مصر جائیں اور اس کتاب کو اس کتاب کے ساتھ موازنہ کریں۔ وہاں کے علماء نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری نے غلط لکھا ہو۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑی عزت و تاج رکھنے والا کون ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ ہمیں کیا قدر ہے ان علماء کی، ہمیں کیا قدر ہے ان محدثین کی، ہمیں کیا قدر ہے ان طلباء کی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کے پودے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے سپاہی ہیں۔ ایک نوجوان بڑا خوبصورت ایک لڑکی پہ سامنے سے جب گزرتا تو لڑکی اس پہ عاشق ہو گئی اور نوجوان کو زنا کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا نہیں، میرا اللہ حساب لینے والا ہے اور 70 ہزار پردوں کے پیچھے بھی وہ دیکھنے والا ہے، ہم کس طرح زنا کر سکتے ہیں، لہٰذا میری جان چھوڑو۔ وہ لڑکی اس کے پیچھے پڑ گئی،
اور ایک دن اس نے اس کو گرفت میں لے لیا اور زنا کی مکمل بھرپور دعوت دینے لگی۔ اس وقت اس نے یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب تمہیں کوئی شیطان حملہ کرے، جب تمہیں کوئی زنا کی دعوت دے، جب تمہیں کوئی شراب کی دعوت دے، تم پھنس جاؤ تو اپنے اللہ کو یاد کرنا، اللہ تمہیں ان پردوں سے ہٹا دے گا، اللہ تمہیں ان چیزوں سے بچا لے گا۔ نوجوان کو جس وقت یہ آیت پڑھی نوجوان پہ ڈر طاری ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کے گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ صبح حضرت عمر بن خطاب کو پتا چلا، رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، ایک لڑکی تھی، لڑکے پہ عاشق ہو گئی اور اس نے زنا کی دعوت دی۔ لڑکا اللہ والا تھا، وہ زنا سے دور بھاگنے لگا اور اس نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی، اور تلاوت کرتے کرتے وہ ایسا ڈر گیا کہ وہ نیچے گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایسے خوش قسمت انسان کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتا اور میں اس کے چہرے کو دیکھ لیتا۔ لوگوں نے کہا، حضرت آپ چونکہ مصروف ہوتے ہیں، ہم نے اس لیے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ آپ نے کہا چلو مجھے لے جاؤ اس کی قبر پر۔ جب وہ قبر پہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے، اللہ اس کو ایک جنت نہیں دیتے بلکہ اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، اے عمر، ہم نے اس نوجوان کو ابھی سے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ میرے بھائی، اسلام صفائی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں۔ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اس گندگی سے مراد صرف جسم کی صفائی نہیں ہے، اس گندگی سے مراد کیا ہے کہ جو مسلمان مرد ہے وہ مسلمان عورت کا میاں بنے، جو کافر ہے وہ کافر کا میاں بنے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کافر مسلمان کا خامد بن جائے یا وہ اس کی بیوی بن جائے۔ کافر کافروں کے لیے، مسلمان مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان کی بیوی، اس کے لیے ثواب۔ مسلمان کی بیوی کا سلام کرنا، اس کے لیے ثواب۔ مسلمان بیوی کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے ثواب۔ مسلمان بیوی کا حق زوجیت ادا کر دے، اس کے لیے ثواب۔ مسلمان غسل جنابت کر کے پاک ہو جائے، اس کے لیے ثواب۔ مسلمان کی بیوی نیکی پہ آ جائے، 70 ولیوں سے افضل۔ مسلمان کی بیوی پہلے مر جائے، 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، اپنے خامد کا استقبال کرے گی۔ مسلمان کی مسلمان بیوی ہوگی، جنت کی 72 حوروں سے اللہ اس کو اونچا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمان کی مسلمان بیوی ہوگی، اس کا حسن 70 گنا آخرت کے اندر بڑھتا جائے گا۔ اور مسلمان کی مسلمان بیوی ہوگی، اللہ جنت میں بھی کہے گا اندر بیٹھ رہو، تم باہر نہ آنا، تمہیں اللہ تمہارے کمروں میں آ کے استقبال کروائے گا۔ اے بہن نے بیٹی، اللہ کے نبی نے تجھے کہا ہے کوڑا پھینکنے کے لیے بھی چہرہ باہر نہ نکالنا، کوڑا پھینکنے کے لیے بھی کوڑا دان میں نہ جانا۔ بلکہ ایک صحابی نے بیوی سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تو نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیا والی عورتیں۔ اس کے بعد اس کا باپ بیمار ہو گیا، لوگوں نے کہا آ جاؤ اپنے ابا کی عیادت کرو، وہ بیمار ہو گئے۔ کہا نہیں، میرے خامد نے مجھے روک دیا ہے۔ بعد میں باپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا آجا باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ کہا نہیں، میرے باپ کا چہرہ دیکھنے سے بہتر یہ ہے میں اپنے خامد کی اطاعت کروں۔ پھر اس کے بعد جنازہ رخصت ہو گیا، لوگوں نے کہا اب تیرے باپ کا جنازہ جا رہا ہے، آخری بار چہرہ دیکھ لے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور میرے میاں نے مجھے روک دیا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں گھر سے واپس نہ نکلنا، باہر نہ نکلنا۔ میاں بھی گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، قبر میں تدفین ہو گئی۔ میرے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس کا میاں اللہ کے راستے میں تھا اور اپنی بیوی کو روک کر گیا تھا اور یہ بیوی وہیں پہ بیٹھی رہی، اس نے باپ کی بیماری میں شرکت نہیں کی، باپ کا جنازہ نہیں دیکھا، باپ کے ساتھ نہیں گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جس نے جنتی عورت دیکھنی ہو یہ عورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں
ایک عورت آئی جو نوجوان لڑکی تھی اور اس نے زیور پہنا ہوا تھا، رات کے علاقوں میں آئی، سینکڑوں میل دور سے چل کر آئی۔ حضرت عمر کو پتا چلا ایک عورت اکیلی آ گئی، آپ نے اس کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا فلاں کام سے آئی ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ کہا تم جنگلوں سے گزری ہو، درندوں سے گزری ہو، چور بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں، جب تم اتنا سفر کر کر آئی ہو بتاؤ تمہیں کسی نے چھیڑا؟ تمہیں کسی نے کوئی لفٹ کروائی؟ تمہیں کسی نے محبت کی دعوت دی؟ تمہیں کسی نے زنا کی دعوت دی؟ کہا اللہ کی قسم پوری رات اندھیرے میں چلتی رہی، ہر قدم پہ لگتا تھا کہ سامنے عمر کھڑے ہیں، ہر درخت کے پاس سے گزرتی تو لگتا کہ عمر ادھر ہے، آگے آتی تو لگتا عمر ادھر ہے۔ ہر جگہ تیرا احساس ہے، ہر جگہ تیرے ایمان کی قوت ہے، ہر جگہ تیری دیانت ہے، ہر جگہ تیری صداقت۔ بازار میں آئے، ایک بوڑھا یہودی محنت کر رہا ہے، بلایا، پوچھا کہ تمہیں بیت المال کھانے پینے کی چیزیں دیتی ہے؟ کہا جی دیتی ہے۔ تمہاری روٹی پوری ہو رہی ہے؟ کہا روٹی پوری ہو رہی ہے۔ کھانا پورا ہو رہا ہے؟ کھانا پورا ہو رہا ہے۔ لباس پورا ہے؟ لباس پورا ہے۔ پھر تم کام کیوں کرتے ہو؟ وہ رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا سال کے بعد جو جزیہ ہم نے دینا ہوتا ہے، ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ پیسے میرے پاس نہیں۔ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر سالانہ ٹیکس جو ہم نے دینا ہے اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ نے فرمایا یہ جوانی میں کما کر ہمیں دیتا رہا اور یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کام کے قابل نہیں ہے، اب ہم جزیے کے لیے اس کی محنت دیکھ رہے ہیں، یہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا۔ اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرا جزیہ ختم کر دیا گیا، اور دنیا کو بتا کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ایمان والا ہو، کوئی طبقہ ہو، کوئی نظام ہو، عمر بن خطاب کا انصاف، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہریاں آج پوری دنیا کو یہ بتا رہی ہیں کہ امت مسلمہ کی کامیابیاں اور امت مسلمہ کی کامرانیاں انصاف کے اندر ہیں، انصاف کے اندر ہیں۔ آپ حرم میں آئے، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ حرم کو ابراہیم نے بنایا، حرم کو اسماعیل نے بنایا، بیت اللہ کی بلڈنگیں انہوں نے بنائی، درود شریف میں ہم نام ان کا لیتے ہیں۔ آج مقام ابراہیم ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہم 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل یہاں پڑھا کریں۔ نبی پاک بھی ابھی سوچو بچار میں ہیں، جبرائیل اتر گئے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج کے بعد جس طرح عمر نے کہا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا، اور یہ تمہارے طواف کا بھی شکرانہ ہوگا اور ابراہیم کی یاد بھی ہوگی اور ان کی برکتیں بھی تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ جس طرح عمر کہتے گئے اس طرح آگے بڑھتے گئے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس طرح دنیا میں چھا کر گئے اور پوری دنیا میں غلبہ اسلام کا نظام نافذ فرما دیا۔ 4000 مدرسے قائم کیے، 5000 مسجدیں قائم کی، کچہریوں کے نظام نافذ کر دیے، رات کو خود گشت کرتے رہے اور گشت کر کر پوری دنیا کو بتایا کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے لیے جیتا ہے اور اپنی رعایا کے لیے مرتا ہے، مگر عدل و انصاف کے تقاضے میں یہاں تک ہیں کہ اپنے غلام کو بھی کہا اب تیرا حق ہے، سواری پر تو بیٹھ جا، تیری نکیل میں پکڑوں گا اور میں مدینہ میں جاؤں گا اور پورے شہر کے لوگ دیکھیں گے عمر بن خطاب جو امام المسلمین ہے، امام المتقین ہے، امام المؤمنین ہے، خلیفہ دوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، حضور پاک کے صحابی ہیں، آپ کے خلیفہ دوم ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا غلام چڑھا ہوا ہے اور یہ اس کی نکیل پکڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں ماں کے پیٹ سے میں بھی انسان بن کر آیا، تو بھی انسان بن کر آیا، دنیا میں اللہ نے تجھے غلام بنا دیا، مجھے تیرا امام بنا دیا۔ یہ دنیا کے رتبے ہیں، یہ دنیا کے عہدے ہیں،
یہ دنیا کی عزتیں ہیں، یہ دنیا کے تاج ہیں، ان کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، خلفائے راشدین اسلام کا خوبصورت علم بردار گروہ اور جماعت کا نام ہے۔ اور 5 تن پاک، یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون؟ اس کو اپنی موت تک ذہن میں بٹھانا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 تن پاک کے نام سے اہل اسلام ان کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر تن پاک ہے جو کلمے پر ہو، جو اسلام پر ہو، جو ایمان پر ہو، جو اس نظام پر ہو۔ ہمیں کیا حق ہے کسی کو پاک کہہ رہے ہیں، کسی کو ناپاک کہہ رہے ہیں، کسی کو 5 تن پاک کہہ رہے ہیں، کسی کو 10 تن پاک کہہ رہے ہیں، کسی کو ایمان پہ رکھ رہے ہیں، کسی کو ایمان سے نکال رہے ہیں، کسی کو کامیاب بنا رہے ہیں، کسی کو ناکام بنا رہے ہیں۔ صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ خدا کا انتخاب ہیں، صحابہ خدا کی جنت کے مالک ہوں گے نہیں بلکہ ہو چکے ہیں، صحابہ سے اللہ راضی آئندہ نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہو چکے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ صحابہ کو راشدون کی بھلائی کے لقب ملے ہیں، فائزون کی کامیابی کے لقب ملے ہیں۔ لہم مغفرۃ من ربہم ورزق کریم، مغفرت کے تاج ان کو ملے ہیں، مفلحون فلاح کے تاج ان کو ملے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ یہ سارے رتبے صحابہ کو ملے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ تمام رتبے صحابہ کے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو دلی محبت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ رتبے صحابہ کے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز الکبیر۔ جو ایمان لا کے نیکیوں پہ جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہی ان سب کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ تمام کے تمام رتبے صحابہ کے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ لقب، یہ رتبے صحابہ کے ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ یہ لقب صحابہ کے ہیں۔ صحابہ کا نام رضی اللہ ہے، صحابہ کے بعد جو طبقہ آتا ہے اس کو رحمت اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ سے پہلے جو انبیاء کے طبقے ہیں ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ 3 لفظ بھی یاد رکھنا، صحابی آئے تو رضی اللہ کہنا، صحابی نہ ہو بعد کا طبقہ ہو رحمت اللہ کہنا، صحابیت سے پہلے امام الانبیاء ہوں تو ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کہنا۔ جس طرح خدا کی ذات میں شرک حرام ہے اس طرح نبی کی ذات میں بھی شرک حرام ہے، اور نبی کی ذات میں شرک 2 طرح ہیں، ایک تو کسی کو نبی ماننا، دوسرا نبی کو جو لقب رب نے دیا ہے وہ لقب کسی اور کو دینا۔ صحابی کے لیے علیہ السلام کہو یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ اور انبیاء کا لقب ہے، اور رضی اللہ جو لقب ہے یہ اللہ نے صحابہ کو دیا ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال نہ کرو۔ جس طرح فوجیوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ بریگیڈیئر، یہ کرنل، یہ جرنل، یہ سپاہی، یہ کیپٹن، ہر ایک کا رینک ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ پھول ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر کو سپاہی کہہ دو تو تمہاری نوکری ختم، سپاہی کو بریگیڈیئر کہہ دو تمہاری نوکری ختم، میجر کو عام سپاہی کہہ دو نوکری ختم، عام سپاہی کو میجر کہہ دو نوکری ختم۔ اللہ کے ہاں بھی جنت کی نوکریاں ہیں۔ نبیوں کو علیہ السلام کہو، نبیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہو، صحابہ کو رضی اللہ کہو، اور عام امت کو رحمت اللہ کہو۔ یہ 3 نام یاد رکھنا، یہ 3 نام یاد رکھنا۔ پھر اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ حضرت حسین کے لیے لوگ علیہ السلام کہتے ہیں اور ابو بکر صدیق کا نام تک بھی نہیں لیتے۔ حضرت فاطمہ کے لیے علیہ السلام کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عثمان کے نام کو بھی لینا گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، شکر ادا کرو کہ تمہارے اور میرے اوپر ایمان کی چھتریاں ہیں
اور یہ اصحاب رسول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جہاں پہ ساری دنیا کے اور کام کیے اور دین کے کام کیے، وہاں آپ نے قرآن جمع کرنے میں بھی ایک انتہائی اہم رول ادا کیا، اور حضرت عثمان کی موافقت میں آپ نے قرآن کو جمع کیا، اور یہ قرآن ہڈیوں پہ تھا، پتھروں پہ تھا، کھجور کے پتوں پہ تھا، درختوں کے پتوں پہ تھا، ایک ایک آیت جمع کی گئی۔ اور حضرت عمر بن خطاب تو کیا، ان کی جو بیٹی سیدہ حفصہ ہیں، آخری جو نسخہ تھا نا قرآن کا وہ سیدہ حفصہ کے ہاتھ میں تھا، جن سے حضرت عثمان نے لیا ہے۔ وہ تمام نسخہ جو حضرت حفصہ نے سنبھال کے رکھا تھا وہ حضرت عثمان نے لیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 7 نسخے بنائے اور پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ نے وہ بھیجے ہیں۔ اگر امانت دار صحابہ ہیں تو صحابہ کی جو بیویاں اور بیٹیاں ہیں وہ بھی امانت دار ہیں۔ حضرت حفصہ کے پاس جو امانت تھی وہ ایک عورت تھی، اس وقت یہ امانت کسی اور کے پاس نہیں تھی، پوری امانت آپ نے عثمان کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد دنیا میں یہ نسخے اٹھا لیں اور مصحف عثمانی کی صورت میں آپ کے سامنے یہ قرآن حکیم موجود ہوئے ہیں۔ اس میں حضرت حفصہ کی امانت اور کردار کی دیانت اور صداقت اور قرآن کو سنبھالنے کا نظریہ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جو اسمبلی کے اندر آپ کے گورنر ہوتے تھے وہ آل عمران اور سورۃ مائدہ اور سورۃ البقرہ اس کے حافظ ہوتے تھے۔ اگر یہ 3 صورتیں ان کو یاد نہیں ہوتی تھی آپ اپنی کچہری میں کسی کو شامل نہیں فرماتے تھے۔ پھر اگر سزا کسی گورنر پہ لگتی تو وہ بھی لگا دیتے، آپ کے بیٹے پہ لگتی وہ بھی لگا دیتے، آپ کے رشتہ دار پہ لگتی وہ بھی لگا دیتے۔ یہ مدارس کا تحفظ، مساجد کا تحفظ آج حضرت عمر بن خطاب کی شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، دلیری بھی ہے۔ آج ان مدارس کی وجہ سے ہی میری اور آپ کی پہچان ہے، اور یہ اسلام کی چھاونی ہے جن میں ایٹم بم نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو مدارس کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہی تو تمہاری سب سے بڑی آزادی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اس آزادی کا کیا فائدہ؟ اللہ کی قسم پاکستان نعمت، آزادی نعمت، مدارس نعمت، مساجد نعمت، کھلے ہوئے قرآن تمہیں مل رہے ہیں، سپارے مل رہے ہیں، قاری حضرات تمہیں مل رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہی تمہارے رب کا فضل ہے، یہی تمہارے رب کا کرم ہے۔ اس سے بڑی آزادی ہم نے کوئی زنا کے لیے، شراب کے لیے ملک آزاد نہیں کروائے تھے، ہم نے چوک چرواہوں میں بیٹیوں کی تصویریں لگانے کے لیے ملک آزاد نہیں کروائے تھے، ہم نے سوشل میڈیا پر اپنے نبی کے گستاخوں کو آگے آنے کے لیے ملک آزاد نہیں کروائے تھے۔ ہمارے ملک کی آزادی ختم نبوت کا دفاع تھا، صحابہ کا تحفظ تھا، پاکستان کی بقا تھی، علماء کی بقا تھی، طلباء کی عزت و عظمت تھی۔ مندروں سے اور تمام کے تمام پجاریوں سے، کنیسوں سے، گرجاؤں سے ہم جان چھڑا کر ایک خالص اسلامک ملک میں آ چکے ہیں جس کے ارد گرد آپ جاؤ تو بادشاہی مسجد آزادی کی علامت ہے، ابراہیم مسجد آزادی کی علامت ہے، وزیر خان مسجد آزادی کی علامت ہے، محبت خان مسجد آزادی کی علامت ہے۔ یہ بڑی بڑی مسجدیں آج ہمارے پاکستان کی پہچان ہے، اور یہ بادشاہی مسجد ہمارے لاہور کی پہچان ہے، اور یہ پہچان آج سے پہلے ہمیں نہیں ملتی تھی۔ آج سے پہلے ہمیں مندروں کے آگے، گرجاؤں کے آگے، سکھوں کے آگے، ہندوؤں کے آگے جھکنا پڑتا تھا۔ آج سے پہلے ہم گائے کو زمین پر نہیں چرا سکتے تھے، اس کو ذبح نہیں کر سکتے تھے، گائے کے گوشت ہم نہیں کھا سکتے تھے۔ آج اللہ نے تمہیں گائے کی قربانی، اونٹ کی قربانی، بھینس کی قربانی، یہ آزادیاں، یہ آزادی وہ ہے جس میں دین آپ کا چلے، جس میں رک جائے وہ قید، رک جائے وہ قید۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔